بڑی تیزی سے کربٹ لی. ہم اس کو سمجھ نہیں پائے مگر زمانہ کربٹ لے چکا ہے. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خدا کے واسطے بچائیے جہنم سے. جتنے بھی نوجوان دوست میرے آج میری اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھیں اور میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں اور بہت غور کریں. یقین جانیں میری اس بات پر اور بڑے دھیان سے سنیں. آج کل لڑکے اور لڑکیاں، نوجوان جن کی عمر 12-13 سال ہے، ان کے خیالات بالکل میڈیا کے ذریعے برباد ہو چکے ہیں. وہ کہیں کے نہیں ہیں. ان میں سے اکثر کی راتیں، تنہائیاں بالکل برباد ہیں چونکہ ان کو ایک کھلونا ملا، اس سے انہوں نے کھیلا. اچھا میری بات سنیے آپ. ایک لڑکی وہ ہے ہمارے ہی معاشرے میں جس لڑکی نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا. غیر مسلم خوشیاں مناتے ہیں، ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر. ہم نے اتنی لڑکیاں کنورٹ کر لی، اسلام کے دائرے سے باہر کو کھینچ کے لے آئے اور وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. وہ لڑکیاں بے حیاؤں کی طرح اس پر بیان دیتی ہیں، ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا، ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا. اچھا ایک لڑکی وہ ہے، ذرا توجہ کریں آپ، جس سے اس کا باپ کہہ رہا ہے بیٹی پردہ، اسے پتہ ہے پردہ کیا کر، مگر وہ نہیں کر رہی ہے. ذرا توجہ کریں، اس کے اوپر کوئی بھی دنیا کا پریشر نہیں ہے مگر پھر بھی شادیوں میں بے پردہ، مزاروں پہ بے پردہ، گھر میں بے پردہ، ہر جگہ بے پردگی. نہ اسے شرم ہے نہ اس کو حیا ہے. ایک لڑکی وہ ہے، دو لڑکیوں کی بات بتاؤں گا مثال آپ کو. ایک لڑکی تو وہ ہے جو بالکل آزاد ہے، چاہے تو پردہ کر سکتی ہے مگر نہیں کرتی. اس کو لوگ بتاتے ہیں، وہ علماء کی تقریر بھی سنتی ہے مگر پھر بھی پردہ نہیں کرتی، بے شرم ہے، بے حیا ہے، فٹنگ کے لباس پہنتی ہے. اور ایک لڑکی وہ ہے سنو جو کالج میں گئی ہے، اس سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے وہاں کے ماسٹر کہہ رہے ہیں یا تو تم امتحان دو گی اور اگر تم امتحان یہاں دو گی تو تمہیں امتحان میں اپنا یہ برقع اتارنا پڑے گا. تو اس نے اس ماسٹر سے کہا میں تیری غلام نہیں ہوں، میں مدینے والے مصطفیٰ کی خادمہ ہوں، تیرے یہ امتحان چھوڑ سکتی ہوں مگر نبی کا یہ پردہ دار کا نظام نہیں چھوڑ سکتی. واہ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد. توجہ کرو ذرا. دو لڑکیاں ہیں، اس کو سمجھو ذرا، نعرہ لگانے سے پہلے سمجھو. ایک لڑکی وہ ہے جس پر کوئی، اے بھائی میری طرف توجہ کرو ذرا، بیٹھو آپ بیٹھو آرام سے، میری بات سنو، میں ایسے ڈسٹرب ہوں گا. اب میری بات توجہ کرو، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. ایک لڑکی وہ ہے جس پر کوئی پابندی مگر وہ پھر بھی پردہ، اور ایک لڑکی وہ ہے جس پر پابندی ہے مگر پھر بھی وہ پردہ کر رہی ہے. اور اس نے للکار دیا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اپنا پردہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دو بیک گراؤنڈ ہیں. ایک بیک گراؤنڈ میں فلمیں دیکھی گئی ہیں، بچپن سے آنکھ کھولی بچی نے، اس نے دیکھا گھر میں ابا امی فلم دیکھ رہے ہیں، فلم میں بدتمیزی ہو رہی ہے، فحش مناظر آ رہے ہیں، اس کے اندر لپ لاک ہو رہا ہے، بچی دیکھ رہی ہے، اس کی حیا برباد ہو گئی، اس کا شرم برباد ہو گئی، اس کی حیا برباد ہو گئی، اس کی پردہ داری برباد ہو گئی. اس نے اپنی ماں کو فلم کے سامنے روتے دیکھا، اور سنو وہ ماں کو روتے دیکھ رہی ہے اور پھر اس نے دیکھا ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہیں، اماں رونے لگتی ہے، ہیرو ہیروئن ملتے ہیں، اماں خوش ہو جاتی ہے، ابا بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہی دیکھتے دیکھتے جوان ہوئی. اب جب کچھ دنوں کے بعد وہ جب گئی، توجہ کرو، اس نے جب اپنے گھر سے باہر قدم نکالا، باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی میری عزت خراب نہ کر، ماں کہہ رہی ہے میری عزت خراب نہ کر، میری ناک نہ کٹا. وہ کہہ رہی ہے اے میری ماں تو یہ آج بات کر رہی ہے، تو نے مجھے جوانی میں شادی کرنے کے بجائے مجھے ادھر ادھر پڑھایا، میری عمر آج اتنی بڑھ گئی. اللہ ذرا غور کریں، یہ یہاں کے یہ سدھارتھ نگر ضلع کی بات ہے. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا اور وہ لوگوں سے بڑا فخر سے کہتے تھے میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا. اور ڈاکٹر اور لوگوں سے کہ تم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے. میں ڈاکٹری کا مخالف نہیں مگر میری بات دھیان سے سننا. اب جب اس لڑکی کی عمر 26 سال ہو گئی تو وہ ایک دن غیر مسلم کے گھر چلی گئی. اب باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی چل، اس نے کہا میں تو تجھے جانتی بھی نہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری بیٹی جانا چاہے تو شوق سے لے جاؤ. بیٹی نے کہا میرے باپ تجھے اس وقت میں سمجھ نہیں آیا جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی، تو نے اس وقت میں میری شادی کر دی ہوتی
تو آج مجھے یہ قدم اٹھانا نہیں پڑتا، اب میں وہاں جا چکی ہوں جہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک بیٹی وہ ہے جس کے گھر میں اس کی حیا اور اس کی پردہ داری کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اس کے ماں نے اور باپ نے اس کو اتنا خراب ماحول دیا کہ وہ بچی آج جہنم کی طرف جا رہی ہے اور اس کو خیال تک نہیں کہ اس نے کتنا برا قدم اٹھا لیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور دوسرا بیک گراؤنڈ وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یاد ہے، جسے خاتون جنت یاد ہے۔ اقبال کہتا ہے تم اپنے گھر کو کتنا ہی اچھا ڈیکوریٹ کر لو، تم اپنے گھر کو کتنا ہی اچھا آراستہ کر لو، مگر اگر تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوں گی تو تمہارے گھر کو کوئی بربادی سے نہیں روک سکتا ہے۔ اور ہوا یہی ہوا، ایک بیک گراؤنڈ وہ برباد ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، بڑے بزرگ آدمی ہیں، اپنی بیٹی کے سامنے اب اس کے پیروں کے اندر اس نے اپنی ٹوپی رکھ دی، بیٹی ہماری عزت بچا لے، ہماری عزت بچا لے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تھانے میں مسلمانوں کی ناک کٹ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ میں تجھے جانتی نہیں، تو کون ہے، چل بوڑھے ادھر ہٹ جا۔ اس کا بھائی بولا میری بہن چل ہم سب کی عزت کو بچا لے۔ اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، تو میرے سامنے لڑکیوں سے بات کرتا تھا تو تجھے کیا لگتا تھا، تیرے اس بات کرنے کا اثر مجھ پہ نہیں ہوا، اب میں برباد ہو چکی ہوں۔ اس کا مطلب وہ بیک گراؤنڈ نے برباد کر گیا۔ مگر ایک بیک گراؤنڈ جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں ہے الحمدللہ، آج بھی بہت سے گھروں میں ہے، وہ کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہیں 6 سال کی عمر میں، پردہ، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا سر سے دوپٹہ گرا۔ 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں، مگر نبی کی بیٹی آئیں اور اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ سیدہ زینب نے اپنی امی سے پوچھا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ ماں نے کہا بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس لڑکی سے جو پردہ نہیں کرتی۔ اتنا سنا، پردہ کر لیا، مگر پھر روئیں اور روئیں۔ سیدہ پھر آئیں زینب، اب سر پہ دوپٹہ ہے، اب کیوں روتی ہو؟ رو کے بولی میرے نانا سے عرض کر دینا، میرے نانا سے عرض کر دینا اے میرے نانا کہ آج کے بعد مجھے معاف کر دیں، آج معاف کر دیں۔ آج کے بعد زینب اپنی گردن کٹا سکتی ہے مگر اپنے سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کی وہی بہن اس کے سر سے جب نیزہ اس کے سر سے جب کھینچا گیا دوپٹہ، تو اس نے پھر اپنے باپ مولا کائنات مولا علی کے مزار یعنی نجف اشرف کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں، جب میں چلتی تھی مکے میں، جب میں چلتی تھی مدینے میں، تو آپ ارشاد فرماتے تھے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹا کے آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج اے علی اے میرے باپ آج آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے گا۔ پھر اپنے نانا کے روزے کی طرف کو دیکھا، مدینے کی طرف کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ اے میرے نانا سنیے میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ نے گود میں مجھے لے کے آپ روئے تھے، آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پہ گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے۔ اے میرے نانا میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نانا کی اس شریعت کی پابندی کروں گی، مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، میرے بھائی کا سر نیزے پر چڑھا مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی۔ اے میرے نانا میرے بچوں کی لاشیں گود میں میری آ گئی، ان کو کاٹ دیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں بھوکی پیاسی رہی مگر میرے سر سے دوپٹہ نہیں گرا نانا، مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا۔ اب میں مجبور ہوں، میرے پاس بال ہیں، میں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، میری پھوپھی نے کربلا کے بعد مگر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا وہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رہتی تھی مگر کبھی تہجد کی نماز بھی اپنی پھوپھی کی قضا ہوتی نہیں دیکھی۔ میری پھوپھی پوری رات نماز پڑھتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا پھوپھی جان یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ اتنے غم کہ تمہارے اپنے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، آپ نے اپنے بھائی کے جنازے، آپ نے اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ چڑھ کے دیکھا، پھر بھی آپ یہ نماز پڑھتی ہیں، آپ بھوکی ہے پیاسی ہیں، پھر بھی آپ کا سجدہ قضا نہیں ہوتا۔ اے میری پھوپھی زینب یہ کہاں سے سیکھا؟ تو آپ سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے امام زین العابدین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا
کہاں سے سیکھا ہے؟ واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کس سے سیکھا بولو؟ کس سے سیکھا؟ نبی کی نواسی نے اپنی امی سے سیکھا۔ کس نے سیکھا؟ اپنی امی سے سیکھا پردہ داری کو۔ مطلب صاف ہے، ہم جتنا بھی دین ہمارے پاس ہے، ہمیں سارا کا سارا دین جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے ہمارے گھر والوں کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ ٹھیک، حضور فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے۔ اب ذرا غور کرو، بیٹی کے ساتھ یہ جو سب ہوا، ایک بیٹی تو پردہ ہٹا نہیں رہی ہے، ایک بیٹی پردہ کر نہیں رہی، تو جو ہٹا نہیں رہی ہے نا، اس کے گھر میں یہ باتیں کربلا والوں کی ہوتی ہیں، اس کے گھر میں نبی زادیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں سیدہ زینب کی باتیں، اور وہ جو گھر ہے تو برباد ہے، اس کی ماں برباد، اس کا خاندان برباد ہو جائے گا، اللہ اس کو بچائے۔ مگر میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، دونوں بات کر رہے ہیں، اب توجہ کرنا، ماں اگر چاہے، کہاں چلے بھائی؟ اے بھیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر سنو، دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، بیٹھو آرام سے۔ اب غور کریں، میں آپ میری بات پہ آپ حضرات، ایک بادشاہ بیٹھا ہے اپنے کمرے میں، اس کا وزیر آ کے بولا آپ کا بیٹا جس جنگ پہ گیا تھا وہ جنگ ہار گیا اور آپ کا بیٹا پیٹ دکھا کے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے کہا میرا بیٹا ایسا نکلے گا؟ اس کی ماں بولی یہ خبر جھوٹی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا اے تم نہ بولو، حکومت کے معاملات ہیں، جاؤ، یہ خبر میرے فوجی غلط نہیں لائے ہوں گے۔ دوسرے دن کے بعد بادشاہ اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ خبر غلط تھی، مجھے تو بعد میں پتا چلا، میں نے سنا ہے میرے بیٹے نے بھاگا نہیں بلکہ اس نے ایک قلعہ فتح کیا ہے اور اسلام کا جھنڈا لوگوں کے دلوں میں گاڑا ہے، اس کی وجہ سے کئی ہزار لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ جھوٹ خبر تو تھی، مگر یہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں ماں ہوں نا اس کی، اس وجہ سے کہ میں نے جب وہ میرے گود میں آیا میں نے اسے کبھی بے وضو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ دنیا کی عورتوں نے تو اپنے بچوں کو لوریاں دی، میں اپنے بچے کو قرآن سناتی تھی، تو مجھے یقین تھا میرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد، ذرا بولو تو صحیح یار۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ماں چاہے، پہلے شادی کرتے تھے لوگ تو کہتے تھے کہ نانی تک دیکھو، میں ادھر کدھر نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ علماء ہیں، یہ بولیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، نہیں بولیں پھر بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ان کا معاملہ الگ ہے بھائی، کوئی بڑوں سے کہہ سکتا ہے تم بولو سبحان اللہ؟ تو کیسے میں کہہ سکوں؟ حالانکہ مجاہد ملت نے فرمایا ممبر پہ بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو، مگر میں نہیں کہوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجاہد ملت نے فرمایا تھا۔ آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، میری بات پہ دھیان دیجیے گا، آپ غور کیجئے۔ پہلے شادی کرتے تھے تو نانی تک دیکھتے تھے، نانی نیک تو نواسی بالکل ٹھیک تھا، اب ایسا نہیں کرتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ پیسہ چاہے ہو کیسا، بیٹی مل جائے اس کا پیسہ، اور پیسے کے بعد جہیز لے لیا حاجی جی نے۔ ہاں، یہ حاجی جی فلسطین کے لیے روتا ہے اور بیٹی کے لیے، بیٹے کی جب شادی کرتا ہے تو کہتا ہے گاڑی سے نیچے کی بات نہیں کرنا، فلسطین کے لیے دعا کر رہا ہے، کتنا اچھا دل ہے اس کا۔ اے ہے تیرا جواب نہیں مسلمان، کیا کہنے تیرے، پڑوسی پہ تو نے جتنا ظلم کرنا تھا سارا ہی کر دیا، اور تجھے فلسطین کے لوگ بڑے رلا رہے ہیں۔ فلسطین کا درد ہے ہم سب کے سینوں میں، مگر جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے دل پریشان ہے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے شادی کرتے تھے پہلے لوگ، میرے نبی فرماتے ہیں میں تم کو یہ کہوں گا کہ اگر وہ باندی ہو، کنیز ہو، رنگ اس کا کالا ہو، اور اگر وہ دیندار ہو تو خوبصورت سے اور پیسے والوں کو چھوڑ کے اس دیندار سے کرو، تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ واہ 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 ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔
حق حضرت سبحان اللہ. کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر اب غریبوں کی لڑکیاں تو پڑھی لکھی قابل سمجھدار دیندار گھر میں بیٹھی ہیں، مالدار کی بےہودہ بے غیرت بے شرم بے حیا ناچنے کودنے والی گلے میں دوپٹہ ڈال کے پوری دنیا میں گھومنے والی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے، یہی تو قیامت کی نشانی ہے. لڑکیاں توجہ کرو میری طرف. اچھا وہ جو ایک صاحب آئے میاں لوگوں کا بھی بڑا معاملہ ہے، بڑا ہائی جیک کر رکھا ہے انہوں نے بھی، ہے نا. میاں لوگ ایک دم بتا دیتے ہیں تیرے اوپر یہ جادو ہے، تیرے اوپر یہ ہے، ایسے ایسے جھوٹے پڑے ہیں، باقاعدہ طور سے اتنا منظم جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے. تم جلدی وقت پہ آ گئے، ابھی ٹھیک ہے معاملہ تمہارا. جیسے وہ ڈاکٹر ڈراتا ہے نا، معاذ اللہ. میں تبھی تو کہتا ہوں یار یہ میاں کی اولادیں ٹھیک کیوں نہیں ہے. کیا بات ہے حضرت. پتہ لگا کہ معاملات دوسری طرف سے خراب ہیں. یہ سب میاں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اچھے میاں میری تقریر سن کے برا مان کے، میں نے کہا حضرت میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، مگر آپ کو برا لگ گیا تو آپ کو مبارک ہو. میں آپ سے ڈرتا تو کوئی نہیں نا. وہ جو ہے کہ نہیں؟ ہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی نانی تک دیکھو، نانی ٹھیک ہوگی تو نواسی. اور میرے نبی پاک نے بھی یہی دنیا کو بتایا کہ نانی دیکھو، نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو، اور پھر اگر نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. اگر حسین کا کربلا کا سجدہ لاجواب ہے تو پھر زینب کا پردہ لاجواب ہے. اگر حسین نواسا لاجواب ہے تو زینب نواسی لاجواب. واہ 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 ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. زور سے تو بولو، سبحان اللہ. مسکرا کے تو بولو. ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں آپ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، میاں لوگوں کے پاس جاتے ہیں کسی طرح سے تعویذ دے دو، کیا ہوا میرا بچہ میری کہنا نہیں مان رہا ہے. اچھا یہ میاں کا تو خود نہیں مان رہا ہے، کیا بات ہے. مگر میاں پھر بھی تعویذ دیتے ہیں. منع تھوڑی کریں گے، کاروبار کا معاملہ ہے بھائی. اب سمجھو میری بات کو. امام غزالی فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کا اور جانور کا، تو جانور کا بچے کو جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں تعلیم کی، وہ سارا پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے. 5 منٹ کے اندر ماں کو پہچان لیتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں. جو پیار کرے گا اسے باپ سمجھ لے گا، جو محبت کرے گی اسے ماں سمجھ لے گا. یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، اور یہ جانور ہے. مگر جانور سے پیدائش کے وقت میں جانور کے پاس عقل زیادہ ماں کو پہچاننے کی، مطلب بالکل صاف ہے. اللہ نے بچہ تو دیا مگر انسان کو بالکل کوڑا کاغذ دیا. بے شک حق ہے. کوڑا کاغذ. اب جیسی بچہ رویا، امی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گود میں اٹھاتی، نبی کی نعت سناتی. بچے کو بچپن میں ہی عادت پڑ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیٹ کے بعد پھر پیٹ کے اندر سے ہی سنتا ہے، سب کچھ اثر پڑتا ہے. یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے ماں کے کھانے کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. زور سے تو بولو، ماں کے کھانے کا اثر بچے پر ہوتا ہے، ماں کی ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے. میری بیٹیاں میری بہنیں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو جہنم سے بچانا چاہتی ہیں، تو جب وہ حالت حمل میں ہو، جب پریگننٹ مومنٹ میں ہو، امام غزالی فرماتے ہیں عورت کی دعا کعبے میں اتنی قبول نہیں ہوتی جتنی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تب اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. تب وہ کہتی ہے میرے مالک میرے بچے کو نیک بنانا. اللہ بڑا فضل فرماتا ہے. مگر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو فلم دکھا رہی ہیں، خود بھی دیکھ رہی ہیں، ان کو کیا اثر ہے؟ یہ گندی تصویریں دیکھ رہی ہیں. اب وہ بچوں پہ اثر پیٹ کے اندر سے شروع ہو گیا.
اچھا یہ آپ کو بھی یہ بات خبر ہے نا کہ اس کے جو کھاتی ہے عورت اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے اور پیدائش سے پہلے ہی ہوتا ہے. اگر وہ سنترا کھائے تو اثر ہوگا, اگر وہ امرود کھائے تو اثر ہوگا. ڈاکٹر کہتا ہے وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا اور وٹامن سی کے لیے تم ایسا کرنا کہ وٹامن ڈی کے لیے امرود اور وٹامن سی کے لیے تم سنترا کھانا, لیمبو کھانا, اور تم آئرن کے لیے ایسا کرنا کہ تم بادام کھانا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا دیا ہوا بادام, بنایا ہوا بادام, اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جلدی بولو, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جب پیٹ میں بچہ آ گیا, یہ اس پہ اللہ کا فضل و کرم ہو گیا, اس کے اندر امانت آ گئی. اب اس کو چاہیے کہ وہ نیک بنے اور جھوٹ نہ بولے, بالکل بے شرمائی کی باتیں نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا, جانور کا بچہ نہیں روتا, انسان کا روتا ہے. جیسی رویا تو اسے دے دیا موبائل. اب جیسے موبائل دیا, بڑا کام سودا ہے, بچہ اب کچھ نہیں, ہمیں کو دیکھے گا ہی نہیں, بچہ موبائل کو دیکھے گا. بچہ موبائل میں لگ گیا. اب 1 سال کے سے بچہ, 1.5 سال کا بچہ موبائل چلانا سیکھ رہا ہے, 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے. ماں مطمئن ہے میرا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, اور رویا. مگر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا, ابھی کرناٹک میں ایک بچہ ہو گیا پاگل, اسپتال میں لے کے گئے, 6 سال کا بچہ ہے. اسے ڈاکٹر نے دیکھا اور اسے چیک کرنے کے بعد کہا اس کا دماغ کب ٹھیک نہیں ہوگا. کہا کیا ہوا؟ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا. یہ پوری طرح سے اس کے دماغ کی چیک اپ کر کے بولا اس کا دماغ بالکل بیکار ہو گیا, اس کے اندر اس نے کوئی کمی بتائی. کہا کیسے؟ کہ اس نے موبائل دیکھا ہے. کہا اس نے بہت موبائل دیکھا ہے. اور اس کے قریب جا کے بولے بیٹے تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں موبائل کے اندر رہتی ہے, اسی موبائل کے اندر. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ ان عورتوں کو بتاؤ. ابھی کیمبرج یونیورسٹی نے اب یہ باقاعدہ طور سے یورپ کے اندر بارڈ بنے ہوئے ہیں موبائل کے مریضوں کے. 6 گھنٹے 5 گھنٹے جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں یہ اب نارمل لوگ نہیں ہیں, ان کا علاج ہونا چاہیے. یہ علاج کی ان کو ضرورت ہے. یہ جو اپنی انگلیاں چلاتے رہتے ہیں یہ باقاعدہ اب کوئی شوق نہیں ہے بلکہ بیماری بن چکی ہے. ہمارے یہاں بھی اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے, کچھ دنوں کے بعد اس کی سمجھ ہو جائے گی. اب جو ذرا غور کریں, آپ توجہ کریں, یہ کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ جو عورتیں بچے کے رونے پر موبائل دیتی ہیں, موبائل نہیں دے رہی ہیں, ڈرگس دے رہی ہیں. ڈرگس یعنی وہ اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں, اپنے بچوں کے بچپن کے ساتھ کھیل رہی ہیں. بچہ کہہ رہا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے, میرے باپ اس موبائل کے اندر ہے. باپ کہہ رہا ہے میں تیرا باپ نہیں, تم میرے باپ نہیں ہو. ماں سے کہہ رہا ہے تو میری باپ ماں نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ 6 سال کا بچہ جب رویا تو ماں بھی رونے لگی اور اسے کسی نے سمجھایا, او میری بیٹی بہن تیرا یہ بچہ بالکل کوڑا کاغذ تھا, تو نے اسے موبائل دے کے موبائل کے حوالے کیا, یہ موبائل کے حوالے ہو گیا. اگر تو نے اسے اللہ اور رسول کے حوالے کیا ہوتا تو یہ اللہ اور رسول کے حوالے ہو جاتا. واہ 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 بے شک سبحان اللہ. توجہ میری طرف غور کرو. باپ گھر میں آیا, اس نے اپنے بیٹے سے پیار ہی نہیں کیا, نہ اسے گود میں لیا, وہ موبائل میں لگا رہا. بیچارہ بیمار ہے نا, یہ بھی ذہنی طور سے. مچھر کاٹ رہے ہیں آدمی کے مگر اس کو ہاتھ بھی ہلانے کی بالکل بھی سکت نہیں ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ بیماری ہے.